the screen clear? جی سر، الحمدللہ سر نظر آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کون سا گروپ ہم کر رہے تھے اور اس کی کتنی آیتیں ہیں؟
رکو نمبر السلام علیکم سر. رکو نمبر اور اس میں 3 23 24 اور 25. ویری گڈ. چلیے 23 تو ہم کئی بار 2 بار بھی ریپیٹ کر لیے ہیں. 24 کر رہے تھے، اس کا ایک ٹکڑا کر رہے تھے. آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 آیتیں پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد دین وی ول ریٹرن فار گرامر. وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آسان ہوگا، اس لیے کہ گرامر اور سمجھنے کو یہ 2 آیتیں تھوڑی سی مشکل ہیں، تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، دین we will come back for grammar inshallah. So let us take a start. First part جو ہم کر رہے تھے، اس کو صرف ترجمہ کرنا ہے، سمجھنا ہے. ڈیفیکلٹ ورڈ کے میننگ بھی ہم کر لیں گے. صرف گرامر کا پارٹ واپس آ کے ہم کریں گے. سر حسن کین یو ڈو the first part that we did? سر کہاں رہتے تم؟ چلو پہلا پارٹ جتنا ہم کرے تو اس کے ترجمہ کرو، کیا سمجھے تھے اتنا بتوں میں. پہلے ہم صرف ترجمہ کریں گے، یہ تو کر سکتے ہیں. گرامر پھر واپس لوٹ کے یہ 2 آیتوں کی گرامر کریں گے. 23 کی ہم کر چکے ہیں. والمحسنات من النساء، اس میں یہ بولے تھے کہ ہم کہ اور جو پہلی آیت میں جب آئی تھی حرمت ہے ان شادی شدہ عورتوں میں سے کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے تو وہ حرام ہے، وہ محسنات میں آتی ہے. لیکن اس کا ترجمہ آپ کا شادی شدہ سے مراد کیا ہے کو سمجھنا بھی ہے نا. شادی شدہ عورتیں بیوائیں بھی ہوتی ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، پہلے مطلقہ بھی ہوتی ہیں. اس کو اس وقت کرنٹلی جو شادی شدہ ہے تو کیا بولیں گے؟ جو کسی محسنات. نکاح میں ہیں، جی جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں، ان اس کو وقت کرنٹلی یس محسنات لیں گے. تو وہ اس کا تعلق بہت صحیح ہے، آپ نے کرا تھا کہ وہ آیت کے شروع میں جو حرمت ہے. اب حرمت کتنے قسم کی ان 2 آیتوں میں ہے؟ یہاں تک 11 ہوئے تھے جب تک. یعنی کتنے قسم کی مین کیٹیگریز کیا ہیں اس کے 2، اس کے بعد پھر 11 12 13 جو ہے وہ بھی کریں گے ہم. ایک تو ہر وقت کے لیے، اور ایک یہ ٹیمپرری. یس ویری گڈ. تو یہ ٹیمپرری میں کتنے ہیں؟ یہ ٹیمپرری میں بھی پہلا ہے. نہیں، اس سے پہلے بھی اس سے پہلے وہ آگے تھا جو 2 بہنیں ایک ساتھ. وہ 2 بہنوں کا کیا مطلب ہے؟ 2 بہنوں کا مطلب صرف بہنیں ہی نہیں، ہم، بلکہ وہ بیوی کے جو رشتہ دار جو اگر وہ مرد ہوتے تو ان کی شادی بیوی سے نہیں ہو سکتی تھی. تو یعنی فروعی اور اصولی رشتے جو ہوتے ہیں جن میں شادی نہیں ہوتی، بیوی کے اوپر والے خالہ یا پھپھوئاں اور نیچے سے بھانجیاں بھتیجیاں، یہ جتنے بھی ہیں وہ ساروں سے وہ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. پھر اس بیوی کے کزنس نہیں اس میں. کزنس کا نہیں، صرف وہ رشتے جن سے نکاح ابھی بتایا نا، آپ نے خود بتایا کزن سے تو نکاح ہوتا ہے، خون ویسا ہو سکتا ہے، کزن الگ چیز ہے. لیکن قریبی رشتے جو اگر وہ مرد ہوتے تو ان سے بیوی کا نکاح حرام ہوتا تھا، وہی رشتے ہیں، کزنس کا نہیں ہے اس میں ذکر. اچھا، اس کا بعد کا ٹکڑا الا ما ملکت ایمانکم، کوئی وضاحت کریے.
الا ما ملکت ایمانکم، یہ اس کا ایک محسنات کا ایک ایکسیپشن آ رہا ہے ہوں، کہ ان کیسز میں جس میں جیسے جہاد میں جو عورتیں قیدی بنا کے لائی گئی ہیں اور ان کا کوئی نہیں، اللہ حساب کتاب، اس جی، کا ترجمہ کرو پہلے، بعد میں اس کی تشریح کرو. اللہ، ہاں، سوائے ان وہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ ہوں، کی ملکیت ہے. لیکن اس میں کچھ چیز چھپے ہوئے بھی ہے نا. جب اللہ آیا تو اس کے ساتھ وہی محسنات بھی آئے گا. سوائے وہ محسنات، محسنات کے یعنی وہ کسی کے نکاح میں آلریڈی ہیں، جی، ہے وہ نا. نان مسلم ہی ضروری ہے یا جس سے بھی جنگ ہو رہی، کوئی مسلم دیش سے بھی جنگ ہو رہی تو کوئی بھی ہے، لیکن وہ شرعی جو غزوہ یا سرائے میں باندی یا غلام بن کے ان کو لایا گیا، وہ آلریڈی کسی کے نکاح میں. لیکن جیسے ہی وہ قیدی بن جاتے ہیں تو وہ نکاح ان کا خود بخود کالے دم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ایکسیشن محسنات میں سے کسی ایسی خاتون سے جو کسی کے نکاح میں موجود ہے، کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے تا وقت ہے کہ وہ خاتون بیوہ یا اس کو اس کا شوہر طلاق نہ دیتے، اس کی عدت نہ گزار دے. لیکن وہی کسی کے نکاح میں موجود ہے لیکن شرعی غزوے میں یا سرائے میں وہ غلام یا باندی بن کے آئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا شوہر ہوتے ہوئے اس کے بھی پورے شرائط ہیں آگے آنے والے ہیں، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو وہ چونکہ اس کا شوہر موجود ہے محسنات میں، الا المحسنات ما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے حصے میں آئی ہیں وہ شادی شدہ تو ہیں لیکن جنگ میں باندی بن کے یعنی قیدی بن کے آئی ہیں، اور اس کو حکومت پہلے 2 اسٹیجز سے گزر گئی کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوا، فدیہ تو کہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں مجاہدین میں وہ تقسیم کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا ایک ٹکڑا بھی آپ کر سکتے ہیں، گرامر میں تھوڑا سا پیدل ہے، کوئی بات نہیں، لا لیں گے آپ کو اس پہ ٹریک پہ انشاءاللہ حیات رہی تو. اتنے ٹکڑے کو کرو، صرف اتنا ٹکڑا اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ مجھے. کتب اللہ علیکم، اس کا تعلق کس سے ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اتنا ٹکڑا انڈیپینڈنٹ ہے بالکل، یہ پورا ایک جملہ ہے، اور اور تو ہے نہیں یہاں پر، جی، اور تو ہے نہیں، کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو اور اور جی، حکم کرتا ہے اللہ تمہارے اوپر، یا لکھا ہے اللہ نے تمہارے اوپر. تو یہ لکھا یا حکم کرتا ہے تو اس کے معنی قرآن میں اور جگہ بھی ہم پڑھے ہیں، جی، اور بھی جگہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص. کتب علیکم الصیام فرض کے لیے آتا ہے، یعنی یہ فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہے نا. کتبہ مجھول ہے، یعنی یہ فرض کیا گیا ہے، روزے کے لیے آیا تھا. یا کتاب اللہ، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے. اب اس کا اس مرکب کا نام بتا دو خالی، باقی گرامر بعد میں کریں گے. کتاب اللہ ہی میں یہی کہ اللہ کے نیچے زیر کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ یہاں پہ اس کا وہ ہے
اس کا نہیں، کام کرنے والا. مفعول بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مفعول کبھی زیر نہیں لیتا. جو حکم کرنے والا ہے اللہ ہے. تو یہ دونوں مل کے کیا ہوگا؟ کوئی افسر کی مدد کر سکتے ہیں؟ فعل فاعل. نہیں ہوتا. فائل کیسا ہوتا؟ کتنا سارا عمدہ ہے، اتنے برسوں سے گرامر کر رہے ہیں. مضاف مضاف لے دیری فراخی جی. زیر صرف دو ہی کنڈیشن میں آ سکتا ہے، یا تو جار مجرور یا مضاف مضاف لے. یہ مضاف الیہ ہے، اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے. اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے کتاب اللہ ہی. اب یہ کتاب اللہ ہی کیا ہے؟ یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ اگین افسر کنٹینیو. جی یہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ یہ حکم جو حرمت سے ہٹ کے اب دیر یو آر. حرمت سے جو آپ پڑھ رہے ہیں پرماننٹ محرم رشتے، ٹیمپرری محرم رشتے، یہ اللہ کے فرض کردہ ہیں تمہارے لیے. اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں. اب اس سے تجاوز کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. قاضی بھی سزا دے سکتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں، آخرت میں بھی. فرض کو کراس کرنا، دل کا حدود اللہ بھی ہم پڑھے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. تو یہ اللہ کا تمہاری طرف تم پر فرض کیا ہوئے احکام ہیں پورے، جو آپ 23 سے پڑھتے آ رہے ہیں یہاں تک 24 میں، یہاں تک ایک ہو گیا. دیٹس گڈ. چلیے اس کے بعد کا حصہ فراغ عرضی آپ کر سکتے ہیں. بہت اچھا گیا. آپ کبھی کبھی بولتے ہیں لیکن بہت اچھا بولتے ہیں. فراغ عرضی جلدی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا اور پڑھتے جائیے. جی وَرَا ذَالِكُم. یہاں رک جائیں گے. نہیں رکیں گے. بالکل رک جائیں گے. تکلف کیا ہے؟ بالکل رک جائیں گے. تو وہ کنڈیشن بھی پھر بتانی پڑے گی نا. وہ بات کی بات ہے. پہلے اتنا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ کیا آپ اس کو سمجھے؟ کیسے اس کو ہم ترجمہ کریں گے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ اُحِلَّ کیا ہے؟ فعل ہے. جی کیا کس قسم کا فعل ہے؟ یہ جیسے حکم حکم ہے. اور کیا ہے؟ وا ربط ہے لائک اینڈ، اور اوہلا مطلب حکم ہے یا مسٹ ہے تمہارے لیے. فعل کے اقسام بھی ذہن میں رہنا چاہیے. 2 قسم کے فعل ہوتے ہیں مفعول کے لحاظ سے. ایک معروف ہوتا ہے، ایک مجہول ہوتا ہے. اُحِلَّ یہ کس قسم کا ہے؟ مجہول ہے یہ. پھر یہ اس کا آپ کو اس کے آپ دیکھ کے خود بتا سکتے ہیں. ویری گڈ. چلیے اُحِلَّ ہے نا کہ میں نے حلال کیا گیا. جی بالکل. حلال کیا گیا. لکم لکم یہ 2 کا ملاپ ہے، کانٹریکشن ہے. تمہارے لیے، تم پہ. تم پر. چلیے اس کے بعد کیا حلال کیا گیا؟ ورا کے معنی کیا ہے؟ اس کے علاوہ. ویری گڈ. علاوہ. ورا کے معنی علاوہ. مہاورا
ہے نا، ماورا، اس کے علاوہ. اس کے علاوہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تم پر. وہی تم پر. اب کیا معنی، کیا مطلب سمجھ میں آیا آپ کے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم. مطلب کہ جو اوپر ڈسکرائب کر دیے گئے ہیں ان کے علاوہ سب حلال ہیں. ان کے علاوہ پھر کون سے رشتے ہیں ان جو سے حلال؟ جن سے نکاح پہ جائز ہوگا. کون سے رشتے ہیں وہ؟ رشتوں میں باہر تو کسی باہر کے فیملی سے رشتہ تو جائز ہے، لیکن رشتوں کی بات چل رہی ہے 2 آیتوں میں. تو اب یہاں پر رشتے میں کون سے رشتے حلال ہیں؟ ماں ورا میں کون سے رشتے آتے ہیں؟ all the cousins، ہے نا، تمام کزنس، پھوپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، ہے نا، چچا ذات، یہ جتنے بھی رشتے ہوں گے. کزنس جس کو ایک لفظ انگریزی میں سب کے لیے کزنس ہے، لیکن اردو میں اس کے لیے ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، پھوپھا کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، یہ تمام جتنے بھی ہیں ماورا میں آتی ہیں. ہے نا؟ ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں جو کزنس کہلاتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان میں سے جس سے چاہو. اگر رشتے سے، خاندان سے ہٹ کے باہر شادی کر رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ حلال ہے. اس کا بھی ذکر بعد میں آئے گا کہ باہر کر رہے ہیں شادی، نکاح، تو وہ کیسے کرنا چاہیے. لیکن فی الحال فیملی کا ذکر آ رہا ہے، رشتوں کا ذکر آ رہا ہے جس میں حرمت ہے. کزنز بھی ایک رشتہ ہے، ٹھیک ہے، کزنز بھی ایک رشتہ ہے، لیکن وہ سارے کزنز حلال ہیں. اور یہی بات آپ 1-2 صورتوں کے بعد جب ہم ایک مدنی سور، ابھی نہیں کافی دیر ہے، سورۃ الاحزاب میں ہم کو آیت نمبر 50، 51، 52 میں جیسے یہاں حرمت والے رشتے ہیں، ویسے رشتوں میں جو رشتے حلال ہیں جن سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی پوری فہرست ہم کو سورہ الاحزاب میں بھی ملے گی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تب یہ ماورا میں وہ تمام رشتے آ گئے جو کزنز کہلاتے ہیں. اور وہ کزنز میں اردو میں بڑی وضاحت آتی ہے، چچیرے بھائی بہن، پھپھیرے بھائی بہن، خلیرے بھائی بہن، جی خالہ زاد، چاچا زاد. اچھا زاد، ماموں زاد، ہے نا، پھوپھی زاد، یہ سب رشتے حلال ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ہی کچھ شرط بھی آ رہی ہے، اور ایک ٹکڑا آپ کر سکتے ہیں. جی کہ ذالکم ان تبتغوا اموالکم. ذالکم ذالکم میں نہیں، یہ جو حلال ہیں، یہ جو جو آپ یہ آپ جن سے آپ رشتہ کر سکتے ہیں، ہاں، وہ کس صورت میں، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ جی ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں اپنے مال کے ساتھ. تب تغو کے معنی کیا ہے؟ تم چاہو. چاہو، ٹھیک ہے. کس سے چاہو؟ یعنی بی اموالکم. اموال کسے کہتے ہیں؟ دولت کو. مال کی جمع اموال، اپنی دولت سے. اب یہ اپنی دولت سے کیا مراد ہے؟ تم حاصل کرو اپنی دولت سے یا اپنے مال سے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اموال کس کے لیے ہے یہاں پر؟ ان کا مہر دینے کے لیے. ویری گڈ، صرف مہر کے لیے ہے. یعنی نکاح کے لیے فرائض ہیں کچھ، اور نکاح کے کچھ سنت ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں. ہر عبادت میں نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس کے بھی شرائط ہیں، اس میں بھی فرائض ہیں، اس میں بھی سنتیں ہیں.
اس میں بھی لائکڈ ون ہے اور پھر مکروہات بھی ہیں، تو وہ ساری چیزیں عبادتوں میں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ یہ ایک شرط ہے، نکاح کے شرائط کیا کیا ہے، نکاح کب ہو سکتا ہے، کتنے شرائط پورے ہوئے تو نکاح ہوتا ہے؟ اس میں مہر چاہیے، گواہ چاہیے، وہ دو ہو گئے، اور فیمیل کو دینے والا ولی۔ ولی چاہیے۔ بہت اچھا ہے، اب کافی اچھی معلومات ہوتے جا رہے ہیں آپ کی، ماشاء اللہ۔ پہلا ولی ہے، دوسرا مہر ہے، تیسرا گواہ۔ گواہ ہے، چوتھا چار ہی شرائط ہے نکاح کے۔ اگر یہ چار شرائط پورے ہو جاتے ہیں تو فرائض، اس کو فرائض کہتے ہیں، ان کے میں سے کوئی چیز بھی اگر مس ہو رہی ہے تو شرعی نکاح نہیں ہوگا۔ ایک چھوڑ دیا آپ، وہ ایک بھی بتا دیجئے۔ پرمیشن سیک کرنا۔ پرمیشن سے زیادہ اچھا لفظ استعمال کریے۔ کس کا پرمیشن؟ فیمیل وائف، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجازت مانگنا۔ اجازت یا پھر ایجاب و قبول کہتے ہیں اس کو، جی ہے نا؟ وہ خاتون اپنی مرضی کا اظہار کرے گی، اور جو مرد ہے جو اس سے نکاح کر رہا ہے وہ محفل میں اس کو قبول کرے گا، ہے نا؟ تو وہ ایجاب قبول، دونوں کی مرضی ضروری ہے، بغیر مرضی کے نکاح نہیں۔ یہ چار فرائض ہیں۔ اس کا ذکر ہے کہ اگر وہ جائز ہیں کہ میں نے، یہ نہیں ہے کہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان تبتغوا باموالکم، اگر تم چاہو اپنے مال سے کہ میں نے کیا ہے کہ مہر ادا کر کے، مہر از اے مسٹ، وداؤٹ دیٹ نو میرج کین ٹیک پلیس۔ مہر، اب اس کے اندر فقہ میں کئی باتیں آتی ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، محسنہ کے لیے کتنی۔ محسنہ کے دو معنی ہیں، ایک شوہر والی عورتیں اور ایک خاندانی عورتیں۔ خاندانی عورتیں جو کسی فیملی سے آزاد عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں، تو محسنہ سے نکاح، اور پھر ائمۃ باندی یا لونڈی سے نکاح، وہ سب دوسری آیت میں اس کی تفصیلات آئیں گے۔ تو اس کے لیے محسنہ سے، اس کے بعد محسنین، پھر یہاں پر بھی وہ لفظ ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ بِأَمْوَالِكُمْ، پہلے تو ایک مہر کا ذکر ہو گیا، پھر یہاں پہ شریف عورتیں یا نہیں، محسنین، محسنین، تو یہ پلورل ڈول کے لیے ہے۔ کس کے لیے آیا ہوگا یہ؟ کوئی مدد کر سکتے ہیں فرح غازی کی؟ فیمیلز جو شادی کرنا چاہتی ہیں۔ نہیں، کلیئر نہیں ہوا۔ اور کوئی مدد کر سکتے ہیں فرح غازی کی؟ نکاح میں لائی گئی حالت ہے سر، یہ بھی ایک اور اس سے زیادہ کلیئر ورڈ چاہیے مجھے۔ افسار حسن کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا ہے بولو؟ جی، نیک ارادہ۔ نیک ارادہ، نیک ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کہ زندگی گزارنے کے لیے، ہے نا، بیوی بنا کے رکھنے کے لیے، اس سے خاندان کو بڑھانے کے لیے، اولاد اپنی نسل بڑھانے کے لیے، اس کے لیے لفظ آیا ہے۔ ارادہ صرف مال دے کے، مہر دے کے، اس ارادے سے کہ بس نکاح کریں گے پھر چند دن کے بعد چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں، بلکہ دو شرائط ہیں۔ دو شرائط کے بعد اس کی ایک ضد آ رہی ہے کہ باقی جو رشتے ہیں ان میں اگر تم نکاح کرنا چاہو تو پھر مہر ضرور مقرر کرو، اور تمہارا ارادہ
پوری زندگی گزارنے کا ہو، یعنی ان کے ساتھ اپنی ازواجی زندگی شوہر اور بیوی رہ کے بن کے پوری زندگی رہنے کا ارادہ ہو، تو یہ ایک ارادے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ اس کی ضد آ رہی ہے غیر مصافحین. یہ لفظ جو ہے صفحہ سے ہے. صفحہ کے معنی کیا ہے؟ نے وقت گزاری، حرام خوری، یا جو ٹائم پاس، بدلہ لینے کے لیے خاندان میں کسی سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دے دیا، ارادہ طلاق کا تھا، یہ ساری حرام باتیں ہیں. یہ سب کہ زندگی گزارنے کا ارادہ ہو، وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ کوئی انتقام کے لیے نہیں، بلکہ مہر دے کے پوری زندگی گزارنے کے ارادے سے. اور وقت گزار اس کا اپوزٹ ہے محسنین کا، مسافرین. یہ اس کے بعد یہ حکم آ رہے ہیں. ان احکام کے بھی ہم نمبر بھی نوٹ کر رہے تھے پہلے سے، تو اس میں یہاں پر بھی آپ کو نمبر نوٹ کرنا ہے کہ یہ تمام جو پچھلی باتیں ہیں اس کے لیے کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر یہ ساری حدود فرض کر دیے ہیں. کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، ہے نا، کون سے محرم رشتے ہیں، کون سے غیر محرم رشتے ہیں. تو اس کی تفصیل یہاں ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں خاندان کے وہ سارے جو ہے حلال کر دیے ہیں. وہ کزنس کے رشتے آتے ہیں پورے، جتنے بھی ہیں وہ بھی ہم کر چکے ہیں. لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ اگر اس کے لیے کنڈیشن اپنا مال یعنی مہر دین، اور پھر ارادہ زندگی گزارنے کا ہونا، وقت گزاری کا نہیں. یہاں تک کلیئر ہوا؟ برا خاصی کلیئر ہوا آپ کو؟ آپ یہ انمیوٹ کرنے میں گھنٹہ کیوں لیتے ہیں؟ جی ہو گیا. اور وہ الحمدللہ. جب یہ لائن ایڈ کی غیرہ والی، تو پھر کمپلیٹ سینس سمجھ میں آتا ہے کہ بیویاں بنانے کے لیے اور اس لسٹ کے لیے نہیں. وہ اس نے ٹرانسلیشن جو لکھا ہے بڑا اپروپریٹلی وہ سمجھ آ گیا پھر. وہ کہ ارادہ بھی نیک ہونا چاہیے، اسی صورت میں وہ نکاح جائز ہوگا. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں انتقام کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے اس ارادے سے نکاح کرے پھر طلاق دے دیے، یا ایسی قسم کی کوئی باتیں، یا وقت گزاری کے لیے، تو وہ ارادہ اور مہر وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوگی تو، اور صدف حسین آگے بڑھیے، کنٹینیو کریے. الرحمن فمستمتعتم به منهن، یہاں تک. پھر جو متاع یعنی کہ تم نفع، پھر چاہو تم نفع، وہی اس میں سے، منہن ان عورتوں میں سے. یہاں پر الف سین تے میں عام طور پہ چاہنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مزید فی ہی ہے یہاں پر. اور متاع اس کا روٹ ورڈ ہے. متاع کے معنی فائدہ، میم تے عین. متاع کے معنی فائدے کے ہیں، میم ہے متاع. اور اس میں استمتع پھر ایک ورڈ بنتا ہے کہ فائدہ اٹھا لینا. تم جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے. تم جب فائدہ اٹھا لیے، جب ان کو استعمال کر لیے، ہے نا، یعنی ان خواتین ان سے نفع اٹھا لیے یا ان کو استعمال کر لیے، ان کو بیوی بنا لیے، تو کیا اس وقت کیا ضروری ہے؟ فآتوہن اجورہن،
تو فا آتو جی ہم، تو دو آتو عطا کرو ہن عورتوں کو، تو عطا عطا نہیں، کرو ان عطا الگ ہوتی ہے، یہ دینے کے معنی میں عطا، عطا ہے، عطا عین والا ہے، کسی کو عطا کرنا. تو ان کو دو، ان عورتوں کو دو. کیا دینا؟ اجورہن، اجور یعنی کہ اجر ان کا، یعنی کہ مہر ان کا. پہ پیش ہے اجور، اجور 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 اجورہن، اجر یعنی کہ مہر، ہن ان کا، فریداتن جو مقرر کیا گیا. ویری گڈ. اب یہاں پر کیا مطلب ہے اتنا ٹکڑا یہ کیوں آیا؟ یعنی کہ جو نکاح کے بعد ان کا مہر ادا کیا جانا انہیں اب اس مقرر میں ہے. کئی فقہی مسائل ہیں. قرآن مختصر اور جامع الفاظ میں کوئی حکم دیتا ہے، لیکن اس کے اندر فقہی مسائل بھی ایک چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے میں بھی ہوتے ہیں. یہ جب ان سے فائدہ اٹھا لو یا قربت ہو جائے تو ایسی صورت میں پورا جو مقرر کیا ہوا مہر ہے وہ ہر حالت میں ان کو دینا ہے، ہر حالت میں پورا مہر دینا ہے. اب فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، اس کے ساتھی دونوں میں سے کسی وہ بیوی کی یا شوہر کی موت ہو گئی یا قربت نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں ہم دوسری صورتوں میں پڑھ گئے ہیں آدھا مہر دینا پڑتا ہے. یا پھر جو ہے بعض جگہ اس میں کوئی اگر ان کے ولی کم کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی ہو جاتا ہے. ہم سورہ بقرہ میں اس کو پڑھ کے آئے ہیں. لیکن جب وہ تنہائی میں مل چکے، فائدہ اٹھا لیے، تو پھر اس کے بعد مہر جو باندھا وہ پورے کا پورا دینا وہ ضروری ہے. یہ حکم نمبر 4 آ رہا ہے. پہلا تو یہ کہ اس کے علاوہ جتنی اور رشتے ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن حلال کے لیے شرط ہے کہ تم اپنا مال دے کر نیک ارادے سے کہ زندگی گزارنے کے، اپنی نسل کو بڑھانے کے ارادے سے نکاح کرو. اور جب نکاح کرو اور ان سے قربت ہو جائے منہن فاتوہن اجورہن فریضۃ، اب یہ بھی فرض ہے. حکم نمبر 2، 3 جو بھی آ رہا ہے کہ جو مہر مقرر کیا وہ پورے کا پورا دینا ہے. فاستمتعتم اگر نہیں ہوا، اگر قربت نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں پورا مہر نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے. وہ ایک فقہی مسئلہ ہے. لیکن جب تم نکاح کر لو اور پھر خلوت میں ملاقات ہو جائے تو ایسی صورت میں یہاں پر حکم ہے کہ جتنا مہر باندھے وہ پورے کا پورا دینا ہے. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ جی صحیح. چلیے اس کے بعد یہ صدفتی پھر سیدہ تزین آگے پڑھو، لیٹ آتے ہو کلاس کو. السلام علیکم. ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا اور نہیں، پہلے آیت پڑھو کہاں تک پڑھیں گے آپ، اس کے بعد ڈیسائیڈ کر کے ترجمہ کرو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به اور آیت پڑھو تھوڑا. من بعد الفریضتی. ویری گڈ. چلیے ولا اور وا حرف عطف ہے. وہ جو بھی ہے ابھی گرامر کریں گے، صرف ترجمہ کر رہے ہیں، پوری آیت کو سمجھ لے رہے ہیں سیکنڈ اسٹیج میں، تاکہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک گرامیرین بہت ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، سیکھے ہیں، بس صرف قرآن کا مطلب سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں کلاس کو، تو دونوں کی ضرورتیں پوری ہونا ہے. اس لیے پہلے آیت کو سمجھ لے رہے ہیں، پھر جو گرامر سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرامر بھی ہوگی. تو فی الحال آپ کے جیسے لوگوں کے لیے صرف ترجمے میں اس کا کیا مطلب ہے، یہاں تک جو پڑھے آپ، جو کیا سمجھ میں ہے آپ کو. ولا جناح علیکم.
जुनाह का मतलब नहीं मालूम है। गुनाह गुनाह अभी और नहीं है गुनाह उन पर फीमा अलैकुम अलैकुम उन पर नहीं होता, कुम कौन है? तुम पर फिर ये सही बात, इसमें कम से कम जो ज़मायर हैं उनका तर्जुमा उन कैसा होता, अलैहिम बोले तो उन होता, अलैकुम तुम पर। अलैकुम तुम पर तुम कौन है? ये तुम कौन है? जो शादी हुई सो लोग। जिसकी शादी हुई मियाँ बीवी जो भी है उन पे कोई गुनाह नहीं है। अब किस बात में, यानी ये कोई हाँ, गुनाह की बात नहीं है। कौन सी बात गुनाह की नहीं है? फीमा उसमें तरा दई तुम, हम्म, ये सेकंड पर्सन है मगर इसका राजी से है शायद ये तरा फिर दई तुम। जिस पे तुम राजी हुए, राजी क्या है? किस बात पे राजी हुए? तराज है तुम क्या है? तो राजी बोल तो वो शादी हुई महर ओहो महर, सिर्फ महर है। फरीजतन उजूरहुन्ना फरीजतन, जो महर मुकर्रर हुआ है उसको पूरा देना है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि जिस पे राजी हुए, मिम बादी फरीजतिन, यानी जो फर्ज किया गया है महर, जो महर हाँ, उसमें आपसी ताल्लुक से, आपसी आपसी रजामंदी से अगर कम रजामंदी से, आपसी रजामंदी से अगर उसमें कोई तब्दीली कर लेना चाहते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं। तब्दीली क्या है कि बीवी बीवी अपने थोड़ा महर माफ कर दे, थोड़ा माफ कर दे, या फिर शौहर थोड़ा ज्यादा दे दे, हाँ ज्यादा दे दे, तो वो कोई कुछ कम हराम होता नहीं। है ऐसा। वो क्या होता मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम क्या होता। खैर बहरहाल इसमें वो हम इससे पहले भी अगर बीवियां कुछ माफ कर देती हैं तो इसी सूरह में हम पढ़ के आए हैं, तो इसको हराम नहीं है वो तुम हंसी खुशी खा सकते हो उसको। तो यहाँ पर उसके अंदर एक कंसेशन आ गया कि अगर कमी ज्यादती, ऐसा नहीं है कि जितना मुकर्रर हुआ है उतना ही दिया जाए। दोनों में जब ताल्लुक पैदा हो गया और एक दूसरे के हो गए तो फिर ऐसी सूरत में हालात के लिहाज से बीवी मोहब्बत के जज्बे में अपने महर में से कुछ कम भी कर सकती है, और शौहर के पास गुंजाइश है तो वो उसमें कुछ ज्यादा भी करके उसको दे सकता है, तो वो बीवी के लिए हलाल है। कम कर दे तो वो शौहर के लिए भी हलाल है। तो यहाँ पर एक कंसेशन उनको दिया गया है, पूरा महर देना है। तो इससे एक फिक़ही मसला निकलता था कि जितना है बस उतना ही देना, 1 रुपया कम या ज्यादा नहीं, $1 कम या ज्यादा नहीं, या फिर बीवी कम भी नहीं कर सकती, शौहर ज्यादा भी नहीं कर सकता। तो फिर उसमें मजीद एक कंसेशन आ गया कि अगर शौहर की तरफ से कुछ ज्यादती हो जाए महर में तो वो कोई बुरी बात नहीं है, आपसी रजामंदी में। या बीवी अगर कुछ कम कर दे तो फिर ऐसी सूरत में भी शौहर के लिए वो महर हलाल हो जाएगा। तो ये सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला के, ये किताब अल्लाह अलैकुम दोनों तरफ जाएगा। ये दोनों तरफ जाएगा कि वो जो महरम और नामहरम रिश्ते हैं जिनकी तफसील अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर कर दी, और उसके बाद शादी के बाद ये महर वगैरह के तमाम मसाइल ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रर करना है। अब इसमें कई फ़िक़ही मसाइल भी आते हैं कि महर कम से कम कितना होना चाहिए, मोहसिनात के लिए कितना चाहिए, और दूसरे किस्म की औरतों के लिए कितना, उसके कुछ पार्शियल जिक्र आने वाली आयत में आएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद का एक टुकड़ा है, बहुत अच्छा किया आपने, ये भी तुम कर सकते हो, ग्रामर के लिहाज से भी कर सकती हो। परसों काफी का तुम्हारी कान खिंचवाई हुई थी तब उसी तरह की आयत है। ये आखिरी टुकड़ा भी करो, ये तमाम बातों के ऊपर ये टुकड़ा है। इन्नल्लाह काना
علیمن حکیمہ. اس کے گرامر بھی کر سکتے ہیں تم یہاں، اگرچہ کہ ہم گرامر نہیں کر رہے ہیں، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا اور حکمت والا، بس عالم اور حکمت والا. کہ گرامر کر سکتے ہیں آپ اس کی، کل پرسوں بھی ایسی ایک جملہ ہے. اللہ کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اسم ہے، شاباش. اور کھانا سے خبر دی جا رہی، اور علیمن حکیمہ جو ہے سو کانا کا پھر اور ایک کیا ہوتا ہے؟ کھانا کا مبتدا اسم ہوتا، کھانا کا اسم. کون سا ہے؟ تمہارے حلق میں انگلی ڈال کے مبتدا ایسا نکال لینا ہے کہ پھر زندگی میں کبھی مبتدا بولنے قابل نہ رہے. کھانا کا اسم ہوتا. مبتدا کی بیماری کو کانا کا تو کھانا کا اسم ہوتا، اور علیمن حکیمہ خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2. کانا میں مبتدا کیسا لے کے تو سمجھ یس گڈ. کو میں ایسا اتنا رف نہیں بول سکتا تھا. چلو خیر، چلو ان اللہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے. کانا کا اسم کیا ہے؟ کانا کا اسم اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کو کیا بولیں گے؟ پہلے ہوا ہوا ہے کانا کا، اور وہ از ریفرنگ ٹو اللہ. اور اس کی خبر نمبر 1 ایک علیمن ہے، ایک حکیمن ہے. حکیم. خبر نمبر 2 علیمن کے معنی علم رکھنے والا. پھر یہ رکھنے دو والا. خاص خصوصیات، یہ دو کا ذکر کیوں ہے، علیمن اور حکیمن کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، سب کے بیچ میں کیا ہو اگر رہا ہے. اس میں کچھ کمی زیادہ کریں گے، ان احکام کے خلاف کوئی کام کریں گے، تو یہ مت سمجھو کہ دنیا سے تم چھپا لیے، بلکہ ہر حرکت کا علم اللہ سینوں کا علم بھی رکھتے ہیں، ہے نا. عالم الصدور بھی ہیں، نیتوں کو بھی جانتے ہیں. اور حکمت کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ سارے جو ازواجی رشتے کا بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ پاکیزگی اور ایک بہترین خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے رکھا ہے. تو یہ سارے حکمت پہ مبنی احکام ہیں. یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں. اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. کانا علیمن حکیمہ. کلیئر؟ تو پہلے ہم کیا کریں، اس پوری آیت کو سمجھ گئے، اور اس سے پہلے کی آیت بھی سمجھے ہیں کہ اس کے اندر کتنے حلال حرام رشتے، یا پھر کیا کہتے ہیں اسے، محرم اور نامحرم رشتے، اور پھر پرماننٹ محرم رشتے، ٹیمپرری محرم اور نامحرم رشتے. یہ سب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ علیکم اس کے اوپر بتا دیا کہ یہ سارے اللہ کے مقرر کردہ فرائض ہیں، احکام ہیں. پھر اس کے بعد کی آیتوں میں بھی وہ جملہ فٹ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے لیے 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں، حالانکہ نکاح کے لیے 4 شرطیں ہیں. وہ دوسری جگہ پہ آتا ہے. وہ یہ کہ ایک تو مہر ادا کرنا، دوسرے ارادہ صاف ہونا، نیک ہونا، زندگی گزارنے کے واسطے ہونا. اور جب ان سے نکاح ہو جائے، قربت ہو جائے، تو ایسی صورت میں پورے کا پورا مہر دینا. اور یہ نہیں کہ بالکل اتنا ہی ناپ تول کے دینا. اگر پھر جب ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہو گیا، اس تعلق سے ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہو گئی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو مقرر کیا آپسی رضامندی سے، اس میں کچھ کمی زیادتی کر لیں. کمی بیوی کی طرف سے، زیادتی شوہر کی طرف سے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں.
اور پھر ان تمام احکام کے اوپر ان اللہ کان علیما حکیما. Is it clear? ایک سوال کر لوں. تو پوچھو، ایک نہیں دو پوچھ، سوال کرنے سے کون روک. کل پڑھے تھے نا کہ مطلب پہلے کی کلاس میں وہ خالہ سے پھپھو سے یہ رشتوں سے شادی نہیں ہوتی ایک ساتھ بہنوں کے جیسا، مگر کزنس کو ایک ساتھ رکھ سکتے دو مطلب ایک خلیری بہن ایک پھوپھیری بہن یا خلیری بہن چچیری بہن سے شادی کر سکتے. نہیں، وہ اس کے لیے سسٹرز میں نہیں آتا. وہ اس کے لیے پھر جو ہے وہ آیت کے لحاظ سے بین الاختین کے لحاظ سے پورے 9 کیٹیگریز ہیں جو فقہی مسئلہ ہے کہ کسی قسم کا رشتہ جس سے خاندان میں اختلافات اور پھر جو ہے پورا نظام بگڑ جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. 2 کزن کو بھی ساتھ نہیں رکھ سکتے، اور پھر 2 جو ہے قریبی رشتہ دار کو اصول فروع کو بھی نہیں سکتے. وہ صرف باہر کے ہی لوگ ہونا چاہیے، اچھا وہ اس کے کزن بھی. ایسا کزنس جیسا بھی کزنس سے شادی کا آیا رشتہ تو میں سمجھی کزنس سے نہیں، شادی کر سکتے. وہ اگر کوئی پہلی بار شادی کر رہا ہے تو وہ کزن سے کر سکتا نہیں ہے. اس میں اگر وہ سسٹر جو بین الاختین کا تھا اس میں اس سے کزنس بھی نہیں آتے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. وہ فقہ نے 9 ایسے کیٹیگریز بتائے ہیں جس میں بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی سے جو رشتے ہیں وہ 9 قسم کے رشتے ہیں جن کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اس کی تفصیل اگر چاہتے ہیں تو کسی کلاس میں وہ بھی بتا دیں گے، فقہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بالکل 1 منٹ کے اندر پوری آیت کا خلاصہ مجھے بتائے گا. ہاتھ اٹھائیں جلدی سے، کون کرے گا مجھے جلدی سے ایک آیت کا، تاکہ دوسری آیت بھی کر لیں اینڈ دین وی ول ریٹرن ٹو گرامر. ایک سوال بھی تھا. اچھا سوال ہے تو ضرور کر سکتے، سوال پوچھو، ہاتھ کہاں اٹھا ہوا ہے. نہیں، یہ جو اموالکم آیا ہوں وہ اور اجورہن جو ہے ہوں ہوں. اس میں اموالکم ایسا تو نہیں ہے کہ پوری لائف ٹائم کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور اجورہن ایک ٹائم ون ٹائم مہر. یہ تو پھر ایک فقہی مسئلہ ہے. ایک جب ایک بندھن میں بنتے ہیں تو پھر بیوی کے فیلڈ آف ایکٹیویٹیز الگ ہیں، شوہر کا ذمہ داریاں الگ ہیں، ہے نا. وہ پھر اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری، یہ اموالکم میں یہ نہیں ہے کہ اس کا خرچہ اٹھانا، بلکہ وہ فرض ہے اس کے ضروریات. وہ سارا سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ کے ہیں، اس کے نان نفقہ، اس کے خرچے کی تمام ذمہ داریاں شوہر پہ ہوتی ہیں، اور بیوی جو ہے وہ گھر کے معاملے میں رہتی ہے. اب آج کل کا خیر ماحول الگ ہے، سب ورکنگ ویمن ہیں، وہ باہر بھی کام کر لیتی ہیں، گھر کے بھی کام کرتی ہیں، وہ الگ ہے. لیکن یہاں پر اموالکم وہ صرف مہر کے تعلق سے ہے کہ ان کو مہر دینا ہے، یا تو نکاح کے وقت دینا ہے، یا پھر مہر معجل ہوتا ہے جس میں وعدہ کرتے ہیں کہ بعد میں ادھار ہوتا ہے. وہ اور وہ اتنا سخت ادھار ہوتا ہے کہ جیسے فرض کیے تو مرنے کے بعد اس کے ورثے میں سے مال. وہ تو ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داریوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو قیم بنایا ہے، اس کے لیے اس کے بیوی کی ضروریات، اس کے آل اولاد جو بھی ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، وہ ذمہ داریوں میں آتا ہے. یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے. What are the responsibilities of the spouses؟ جو زوجین کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کس کے ذمہ کیا ہے. تو یہ بالکل مہر کے لیے ہے. کچھ آپ کے سوال کا جواب ملا؟ جی ملا کچھ جواب؟ جی ملا.
چلیے عائشہ حسنی کا ہاتھ اٹھا ہوا، ان کو بھی ایک سوال ہے۔ سر سوال یہ ہے استمتعتم بھی اور تراضیتم بھی، یہ بھی کس کو ریفر کر رہا؟ دونوں ایک ہی چیز ہے، مہر کو، یا پھر الگ الگ کانٹیکسٹ ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔ یہ مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیوی آپس کے لیے ہے، یا اس عورت یا بیوی سے تم قربت حاصل کر لیے تو ایسی صورت میں پورا مہر دینا ہے۔ یا پورے مہر کا ذکر بتایا کہ کہیں آپ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، آگے بھی بعض جگہ پڑھیں گے کہ اگر صرف نکاح ہوا اور قربت نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں مہر کی رقم نصف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر صرف جب نکاح ہو گیا، میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے، تو چاہے ایک دن رہو، ایک لمحے کے لیے رہو، تو اس کے بعد مہر کی رقم پوری کی پوری شوہر پہ لازم ہے۔ یہی جو ہے یہ پھر اس خاتون کے لیے ہے جس سے یہ قربت کی، اور ایسی صورت میں پورا مہر دینا ہوگا۔ جی سر، جزاک اور اللہ کیا سر۔ دوسرا لفظ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اور کہتے تراضیتم بھی، یہ بھی ہی جو ہے اسی کو ہی ہے جو اگر اس کی مرضی سے ہے نا، زیادہ دینے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اگر بیوی اپنی مرضی سے کچھ کم کرنا چاہتی ہے نا، کسی وجہ سے، حالات کے لحاظ سے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی سر، جزاک اللہ سر۔ Shall we do the next ayah also تاکہ یہ پورا ہو جائے، اس کے بعد ہم گرامر کی طرف آئیں گے۔ جو نہیں آتی گرامر وہ بھی کچھ سیکھ لیں گے، لیکن ایک کلیئر آئیڈیا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ Did you like this change؟ جیسے ہم شروع ہی کرتے تھے، ایک ٹکڑا لیے، پہلے گرامر کر لیے، پھر تفسیر کرتے تھے، تو میں سمجھا کہ اس کے اوپر پہلے پوری آیت سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد گرامیٹیکلی اس کو ہم انالیسس کریں، تو جو نہیں سیکھ رہے ہیں ان کو بھی کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ڈو یو لائک دس چینج؟ جی سر۔ اور ایک کوئی نہیں؟ جی سر، ہاں، السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ چلو کچھ نہ کچھ تو ہے بہر۔ اب چلیے پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سجدہ دانش آج پڑھے آپ؟ نہیں سر، میں نے نہیں پڑھا ابھی۔ چلیے آپ شروع کریے، پھر یہاں سے صرف ترجمہ کر رہے ہیں ہم، گرامر انشاءاللہ وہ ابھی ہم پلٹ کے آ کے دونوں آیتوں کی کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب یہاں سے وہی مضمون، تینوں میں ایک ہی قسم کا مضمون چل رہا ہے، سب نکاح کے بارے میں ہے۔ اب یہ آیت میں کیا باتیں آپ پڑھیں گے؟ چلیے کہاں تک آپ پڑھیں گے اس کو؟ سر وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، یہاں اگر ہم اس کو لیتے ہیں سر، یہاں تک لے سکتے ہیں ہم اس کو؟ ہاں لے لیجیے، کیوں نہیں لیں گے۔ جی سر۔ اور پھر آپ تھوڑا سا بڑھ بھی سکتے ہیں۔ جی سر، طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، یہاں تک کر لیتے ہیں جی۔ اور جو کوئی نہ استطاعت رکھے، یا طاع سے ہے یہ نہ، اور جو کوئی نہ وہ استطاعت رکھے، منکم تم میں سے، طولن یعنی اس کے پاس وسعت نہ ہو، ایسی زیادہ نہ ہو مال میں، یا اس کے پاس جو فائنینشیل اس کے پاس کوئی ویری گڈ۔ اچھا نہ ہو۔ تولن کے معنی جس کے پاس مال نہیں ہے، یا جو امیر نہیں ہے، یا پھر جو مہر کی رقم ادا نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ایکسیپشنز آ رہے ہیں کہ محسنات سے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ وہ محسنات سے مراد وہ شوہر والی عورتیں نہیں، بلکہ خاندانی عورتیں ہے نا، خاندان، اس کا بھی
ازواجی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اب یہاں پر ایک کنسیشن آ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غربت کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے خاندانی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے بڑی پرمعنی آیت ہے اور اس میں کئی احکام آ رہے ہیں. تو اس میں وہی دوسرے کی باندیوں سے یا دوسرے کی لونڈیاں باندیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کراہیت ہے. تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ سماج کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہے نا، کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ خاندانی عورتوں سے نکاح کر سکیں. جی سر. پھر یہ انجم کیا کہ وہ نکاح کرے المحسنات المؤمناتی، یعنی کہ جو مومن عورتیں ہیں، خاندانی محسنات ہوں گی کہ جو خاندانی مومن عورتیں یہ ہیں. محسنات پھر یہاں شوہر والی نہیں ہے. دیکھیے جی سر. یہ قرآن کی وکیبلری ہے. محسنین یہاں پر آیا تھا لفظ اس آیت میں، اور محسنات شروع میں آیا تھا. یہ محسنین کا مطلب یہاں پر الگ تھا، ہے نا، کہ نیک ارادہ یا بیوی بنا کے رکھنا، یا محسنات کے معنی شوہر والی عورتیں آیا تھا. اب یہاں پر پھر محسنات کا ذکر آیا، تو یہ کنفیوژن نہیں ہونا کہ شوہر والی عورتوں سے نکاح کرنا کی استطاعت نہیں رکھتے، بلکہ یہاں پر محسنات خاندانی عورتیں خاندانی آزاد شریف عورتیں ہیں. شریف عورتیں، خاندانی عورتیں عام طور پہ شریف ہی ہوا کرتی تھی. جی سر. کہ وہ نکاح کریں خاندانی مومنات سے. یہ ہے. اب یہ گرامر کے وصف کریں گے، یا مصدریہ ہے، یہ شرط ہے. پھر اس کا کیا ہے، شرط کہاں ہے، جواب شرط کیا ہے، لم یستطع منکم طولا. سر کروں گرامر بھی ساتھ ساتھ میں کر دیں؟ نہیں، گرامر تو ابھی ہم کریں گے، واپس آ کے پورے دونوں آیتوں کی انشاءاللہ تو کریں گے. پہلے ہمارا مقصد یہ ہے کہ پوری آیت میں کیا میسیج ہے، کیا بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کے بعد پھر گرامر سے کریں گے تو وہ چیز اور پختہ ہو جائے گی، اور ایک ٹکڑا کر کے فاطمہ کو پاس کریں گے. جی سر. تو مما جو کچھ ملکت ایمانکم من فتایاتکم، تو جو کوئی تمہاری یہاں ملکت ایمانکم لونڈیاں جو تھیں، یا مطلب آپ تمہاری جو لونڈیوں میں سے، من فتایاتکم تمہاری وہ لڑکیاں، یعنی وہ عورتیں جو لونڈیاں ہیں، المؤمناتی، اور وہ مومن بھی ہیں. اب یہاں پہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں، یعنی کہ ایسی لونڈیاں یا ایسی خواتین جو کہ لونڈیاں بھی ہیں، اور مطلب وہ لڑکیاں ہیں اور وہ مومنات ہیں، تو تم ان سے نکاح کر لو. اب یہ کس کے؟ دوسروں کی لونڈیاں، دوسروں کی من فتایاتکم، یعنی تم میں سے جو دوسرے لوگوں کے پاس. سر یہ کیا؟ فتایاتکم المؤمن، اپنی لونڈی سے نکاح کا سوال نہیں ہوتا. وہ پھر ایک الگ قانون ہے، وہ کالے دم ہو گیا. لیکن کسی کے پاس کوئی لونڈی ہے، اس سے نکاح کرنا آسان ہے، اس کا مہر بھی کم ہوتا ہے. لیکن پھر فرض اس کے لیے یہ کیا گیا کہ وہ لونڈی یا کسی کی جو باندی ہے یا لونڈی ہے، وہ کوئی اور غیر مذہب کی ہے، اس سے نہیں، بلکہ مومنہ ہو، وہ صوم و صلاۃ کی پابند بھی ہو اور ایمان والی بھی ہو، تو ایسی عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو مساوات کے لیے اور پھر لونڈیوں کا جو ایک مقام تھا، ان ایسے لوگوں کے لیے جو کفالت نہیں کر سکتے، خاندانی عورتوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، یا ان کے صحیح جائز حقوق کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے لیے کنسیشن یہاں پر آ رہا ہے. یہ سارے کا سارا
لونڈیوں کے بیان میں ہے کہ یا پھر لونڈی یا پھر جو دوسروں کی کیا کہیں گے، لونڈی سے بہتر لفظ کیا ہے، ان کے باندی یا ان کی جو خدمت گزار ہیں، مت گزار ہیں، ان سے اس کے بھی کئی اثرات ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی لونڈی سے اگر اس کے باندی سے نکاح کر لیں گے تو وہ آقا کی ان کی اولاد بھی وہ غلام ہی رہے گی، وہ اس کا نکاح ہوتے ہی وہ آزاد نہیں ہو جاتی ہے، وہ لونڈی ہی رہے گی، اور ان کی اولاد جو ہوگی وہ بھی غلامی کو کے خاندان کو بڑھانے سے روکا گیا۔ لیکن اگر کوئی وجہ ہے، غربت ہے، مال اتنا نہیں ہے اور نکاح کی ضرورت ہے، پورا ایک لنک ہے آخر تک بھی، اگر اس سے بھی بچ سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ مالی حالات ٹھیک ہونے تک صبر کر کے خاندانی اور صحیح نکاح کیا جائے، لونڈی سے نہیں۔ غلام اور لونڈی کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن خاندانی مرد کا لونڈی سے نکاح وہ مناسب نہیں سمجھا گیا، بلکہ ائمہ کے اندر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے، وہ کسی خاندانی مرد کا کسی لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی اس کو خاندانی عورت ہی ہونا تاکہ پاکیزہ خاندان وجود میں ہے۔ تو یہاں تک آپ کے سامنے آپ پھر ایک بار پورا ریپیٹ کریے۔ جی سر۔ فمن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو تم میں سے، طولن مال میں وسعت نہ ہو جس کے پاس، ان کے وہ نکاح کرے محصنات المومنات کی، کہ وہ خاندانی شریف اور مومنات سے شادی کریں یا نکاح کریں، تو مما ملکت، تو یہ پھر فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں، یعنی مما ملکت، تو جو کوئی لونڈیاں ہیں یا خدمت گزار ہیں، من فتایاتکم، تمہاری لڑکی، فتایا بھی جو ہے وہ لونڈی کے لیے سر یوز ہوتا تھا پرانے ورڈ میں۔ فریز ہے جی سر۔ ملکت ایمانکم سیدھے ہاتھ، اب یہ سیدھے ہاتھ کی لونڈی الگ، بائیں ہاتھ کی لونڈی الگ، ایسا نہیں، یہ فریز کے طور پہ ملکیت کے لیے لفظ آتا ہے نا، جی سر۔ سیدھے ہاتھ کی کے معنی، پھر بائیں ہاتھ کی لونڈیاں الگ ہوتی ہیں، سیدھے ہاتھ کی الگ ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں، اس سے فریز لیول ملکت ایمانکم۔ تو سر یہ مما ملکت ایمانکم، اس کا بھی وہی مطلب ہے، اور بالکل فتایاتی جو تھی وہ بھی لونڈیوں کے لیے ہی یہ ورڈ یوز ہوتا تھا، یعنی لڑکیاں۔ اس میں پھر وہی لڑکیاں آپ نے جیسے کیا، فتح جی جو سر۔ ہے چھوڑے کو کہتے ہیں، جی سر۔ 18 سال کی عمر، جس کا سورہ کہف میں بھی آپ ذکر، جی اور سر۔ یہ فتحیاتی جو ہے یہ لڑکیاں، غلام لڑکیاں باندیاں، اس کے لیے، اور پھر لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ المومنات، جی سر، المومنات، تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ چلیے آگے کا فاطمہ کنٹینیو کریے، کہاں تک کر سکتے ہیں؟ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو۔ سر آگے چلوں؟ کیا مطلب ہوا مطلب ہے اس سے سر کیا ہے پچھلی؟ سر جو حکم دیا ہے دوبارہ سارا جو ان کو اس میں جو بتایا گیا ہے، ہوں، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، تو یہ ہے کہ اللہ سب جانتے ہیں جو تم کرو گے، جس نیت سے کرو گے۔ ویری گڈ۔ ایک لفظ آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا، نیت۔ یہ ایمان سے زیادہ تمہاری نیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیوں تم کسی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتے ہو یا خاندانی عورتوں سے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے کہ ان کا مالی موقع بہتر ہو جائے گا اور وہ کسی خاندانی اور مومن خاتون سے نکاح کر سکیں گے۔ تو یہ بھی ایمانکم، تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ تم کیوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، کوئی مجبوری ہے یا پھر جلدی ہے تو پھر ویسا کر سکتے ہیں، لیکن نیتوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ ایمان کو جاننا
الگ چیز ہے. بے ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں. جس کو آگے چلیے. بعضکم من بعد، یہ ایک ہم، فریز لیول ہے جس میں ہم very نے سیکھا یہ تھا کہ ڈیپینڈنٹ ہے انسان جو ہے، سسٹم جس طرح بنا ہوا ہے کہ انسان دوسرے انسان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس طرح یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اب سر یہاں کس کانٹیکس میں ہے یہ میں کلیئرلی نہیں کہہ سکتی، ہم، لیکن یہ ایک فریز لیول ہے اس میں کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں سے بعض. what does it mean؟ بیچ میں اتنا فریز کیوں آیا؟ بعضکم من بعض. ہم، نہیں سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں انسان ایک دوسرے پہ، لیکن اس میں سمجھ نہیں مجھے آ رہی کہ لین سے یہاں زیادہ جی سر یہ پیچھے والے سے کنیکٹڈ ہے، جو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اپنی لونڈیوں سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے نکاح. سر یہ اس سے نہیں، کنیکٹ. اس سے نہیں، بلکہ یہ جو حکم آ رہا ہے وہ دوسرے کی لونڈیوں سے، چھوریوں سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اس میں سے اس کا ایک انکریجمنٹ آ رہا ہے. اینی ہاؤ ایوری ون is the descendant of the same parents, Adam علیہ السلام and Hawa علیہ السلام. سارے لوگ دنیا میں جتنے ہیں وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا سے. تو انسانیت کے رشتے سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن معیار خاندان اور پھر خاندان کے لحاظ سے اس میں بہت فرق آ جاتا ہے کہ کوئی آزاد آدمی کسی لونڈی سے شادی کر لے تو خاندان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن انکریجمنٹ کے لیے کہ اتنی بری بات نہیں ہے کہ بعضکم من بعض، وہ بھی آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور تم بھی آدم اور حوا کی اولاد ہو، اس میں کوئی ایسی حرج بھی نہیں ہے. بلکہ اس سے ایک طرح سے یہاں پر بریک لگایا گیا ہے کہ کوئی خاندانی مرد خاندانی عورت سے ہی نکاح کرے، یا کوئی خاندانی عورت شریف زادی وہ کسی شریف زادے سے ہی نکاح کرے. تو پھر یہاں پر صرف وہ جو حکم آیا کہ دوسروں کی باندیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، تو اس کے لیے ایک وضاحت آئی کہ یہ تم تو ایک ہی ماں باپ، ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہو. یہ سمجھ آیا فاطمہ؟ جی سر، جو پچھلی بات میں جب یہ ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ یہی زور دے رہے تھے کہ جی خاندانی عورتیں ہوں، مومنین ہوں، یہ پریفر کیا گیا کہ جو ایسے کریں وہ ضروری نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ سب ایک آدم کی اولاد ہو، انسانیت کا رشتہ ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں نکاح، جیسے پیچھے بتایا کہ فتایاتکم جو ہیں، جو لونڈیاں ان سے کر سکتے ہیں. ویری گڈ، آگے بولیے. جی فن کے ہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو پھر تم نکاح کرو ان سے. کیا ہے ان یہ؟ اننا کی ضمیر جا رہی ہے پھر سر عورتوں کی طرف جا رہی ہے، تو آپ سب محسنات کیا؟ ہوں گی، یا دوسری ہے ما ملکت ایمانکم کی طرف اشارہ ہے ہننا کی ضمیر. نہیں بھائی، یہ بتاؤ کہ اس کی اتنے ٹکڑے کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. یہ جو حکم آیا کہ پیسے نہیں ہیں تو لونڈیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد فن کی ہونا بھی اس نے علی ہننا سے کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے جو لونڈیاں جو کسی کے دوسرے کے ہاتھ کی جو دوسرے کی ملکیت میں ہیں، ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. دیر ہے تو کیا بولیں گے اس کو؟ اس لونڈیوں سے نکاح کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ایسے نہیں کہ شرطیں ہیں. وہ شرطوں کا سلسلہ یہاں پر ہے کہ ایسے نہیں کہ اس سے بس بغیر کسی مہر کے یا بغیر اجازت کے کسی لونڈے سے نکاح کر لیے. شرط نمبر 1، ان کو بھی اگر نکاح کرنا ہے، نکاح میں لانا ہے تو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، دیٹ از شرط نمبر 1، ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر. جیسے ولی ہوتا ہے جی سر ٹھیک ہے، یہ تو یہ ان کے خاندانی عورت کے ہیں. لیے، جی اس کے لیے اس کا باپ تو نہیں ہوتا لونڈی کا، پھر اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، تو اجازت ضروری ہے
اس کی جس کی وہ لونڈی ہے، جس کی وہ ملکیت میں ہے، تو اس کے لیے شرائط آ رہے ہیں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ کسی لونڈی سے اس کے مالک کے پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو حکم آ گیا کہ اگر تم مال نہیں ہے تو پھر تم کسی لڑکی سے جو کسی کی لونڈی ہے یا پھر کی کیا لفظ بولا تھا باندھی ہے، ملکیت گزار جو ہے ہاں ملکیت ہے، باندھی ہے، تو اس سے نکاح کرو کا یہ حکم آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد شرائط آ رہے ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ بِإِذْنِ اہلِهِنَّ کے میں نے اس کے مالک۔ جی سر۔ چلیے اس کا دوسری شرط وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ، اور تم ان کو ابھی محسنات ہی نہیں ہے، خالی اتنا ہننا یہاں تک کر لیں، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف، اور ان کو دو ان کے مہر دستور، معروف تو احسن طریقے سے ہی ہوگا کہ اچھے طریقے سے، اور تم دو ان کو دو ان کے مہر اچھے احسن طریقے سے۔ بالمعروف یعنی جو طریقہ ہے کہ مہر خاندانی عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے بنسبت باندیوں کے مہر کے، تو معروف طریقہ وہ خاندانی عورتوں میں بھی ہوتا ہے، باندیوں میں بھی۔ یہ تھوڑے بہت، تھوڑے کی بھی کم از کم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب صحابہ کے نکاح کروائے، وہ قرآن کی کچھ آیتیں سکھانے پہ بھی آپ نے اس کو مہر مقرر کیا اس کو، یا پھر کم از کم ایک لوہے کی انگوٹھی جو ہوتی ہے، یہ رنگ جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ نے نکاح کیا۔ تو جو بھی معروف طریقہ ہے، لیکن اس کا مہر ہونا چاہیے، لیکن ویسی چیز خاندانی عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر بھی بڑے لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، تو خیر اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں نکاح پڑھاتا ہوں، تو ایک دو ایسے بھی تھے کہ خاندانی لوگ تھے، اور مہر ہم پوچھے کیا مقرر کیا، $1۔ بولا شرم آنی چاہیے، خاندانی لڑکی ہے، اس کا اپنی بڑائی جتانے کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ $1۔ بولا ایسا نکاح نہیں پڑھا سکتے، $1 نکاح نہیں، اس بچی کی مرضی معلوم کرو اور اس کی حیثیت کے لحاظ سے نکاح ہونا چاہیے، یہ کوئی مسخرہ بن اللہ کے دین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں اضافہ کیا، اور وہ جو جس سے نکاح ہو رہا تھا وہ بھی مانا قبول کیا۔ تو ایسی بیوقوفیاں بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ معروف جو طریقہ ہوتا ہے، جو ایک رواج ہوتا ہے، جو ایک خاندانی مہر بھی ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا خاندانی لحاظ سے اتنا مہر باپ دادا کا ہوتا ہے، یا پھر ایک رواج چلتا ہے، وہ معروف طریقہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بغیر مہر کے ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ ریزنیبل اماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں بالمعروف، ریزنیبل اماؤنٹ جو معروف، جو قابل قبول ہے۔ جی۔ اور نمبر 3 شرط ہے محسناتن، یعنی کہ پھر وہی کہ نیک نیتی کے ساتھ۔ ہاں ویری گڈ، یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وہ یہاں پر سیم چیز ہے، غیر مصافیات، وہ اس کا اپوزٹ ہے۔ یہ نہیں کہ وقت گزاری کے ساتھ یا ٹیمپرری نہیں، ہاں جی سر۔ چوتھی شرط ہو گئی ہے غیر مصافحات۔ اس کے بعد ولا متخذاتی اخدان، جی سر، اور نہیں سر متخذات و اخذا ایک ورڈ ہے، روٹ ورڈ، اس میں تا اور تا کی اضافت ہے۔ اخدان کیا ہوتا ہے؟ اخدان جو ہے وہ اس میں چوری چھپے، چوری چھپے، ویری گڈ، چھپ کے نکاح کر لینا کسی بہانے سے، ایسا نہیں، بلکہ چوری چھپے نہیں، کھل کے وہی گواہوں کی، جیسے اس کی شرط ہے خاندانی عورت کی گواہ ہونا، مالک کی اجازت ہونا، اور پھر ایجاب و قبول ہونا، لونڈی کی بھی مرضی ہونا، نکاح کرنے والے کی بھی مرضی ہونا، ہے نا۔
جی سر اب اس کے بعد یہاں سے ایک تھوڑا سا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس کا سورہ نور میں آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں اور یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اس کو ہم الگ سے تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں نیکسٹ کلاس میں کر کے واپس سمجھائیں گے اور پھر پوری گرامر سے ایک بار. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ صرف قرآن کا مطلب سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور پھر جو گرامر سے کرتے ہیں وہ ان کا بھی ان کی بھی جو پیاس ہے گرامر کی وہ بھی کوئنچ ہوگی، پیاس بجھے گی انشاءاللہ. تو یہ ایک ٹکڑا رہ گیا، اس کو 5 منٹ میں ہم کر کے، یہ کانٹیسٹ سے بالکل الگ آیت ہے. یہاں تک تو جتنا مقصد تھا ایک ہی قسم کی بات ہوئی. اب وہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کی سزا کیا ہے، وہ خاندانی عورتوں کی تھوڑا سا کانٹیسٹ سے الگ آ رہی ہے. اوکے، shall we stop here because it's already 5 minutes late. کوشچن کر لوں. کر لیجئے، جواب میں نیکسٹ کلاس میں دوں گا. محسنات جو ہے یہ کزنس ہے یا کوئی اچھا خاندان کی بچی ہے؟ نہیں یہ کزنس تو خیر وہ بھی محسنات میں ہوتی ہیں، لیکن باہر اگر شادی ہو رہی ہے تو وہ خاندان بھی دیکھا جاتا ہے. اور ایک کوشچن ہے کہ یہ لونڈی باندی جو ہے سو وہ جو جنگ میں لوگوں کو خرید کے لاتے سو وہ رہتے یا کام کرنے والی نوکرانی رہتی سو؟ وہ قطعی نہیں ہوتے، وہ بالکل وہ حرام ہے، ان سے نہیں. کام کرنے والی عورتیں وہ کام کرتی ہیں، وہ خیر ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہوگا لیکن ان کا وہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر صرف وہ عورتیں ہیں جو شرعی جنگ کے اندر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے زمانے کے یا پھر صحابہ کے زمانے میں جو اسلام کے لیے صرف جنگیں ہوتی تھی وہاں سے جو لائی جاتی تھی ان کے احکام ہیں. گھر کے کام کرنے والیوں کا کوئی ذکر نہیں. تو وہ الگ رہتی، وہ کام والی الگ رہتی ہے، لونڈیاں الگ رہتے؟ لگ رہتے کام والی اس کا اجرت لیتی، کام کرتی، چلے جاتی. نہیں اس سیم کیٹیگری میں آتی کیا بول کے پوچھ رہے کوئی؟ نہیں آتی. چلیے انشاءاللہ. اور کیا ہے اس کا ہمارا کچھ ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی ابھی ہمارا. جی سر السلام علیکم. سر وعلیکم تھوڑا بہتر ہو، تھوڑا سا یس سر. کو بٹ بیٹی کی شادی کرنا ہے تو ایسا بیمار پڑے تو کیسے یہاں سے ایک چھڑی بھیجوں گا خوب پیٹ کے تم کو واپس آ جائے گی چھڑی میرے پاس. سر اللہ کا شکر ہے ابھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ. آئی ایم گیٹنگ بیٹر سر، دعا کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ سر، آپ کے بہت شکریہ. پھر بات کروں گی آپ سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اسے قبول فرمائیے، ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں محفوظ کر دیجئے، اس میں دلچسپی عطا فرمائیے اور اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.